السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، آپ نے سورہ توبہ میں جو مصارف زکوٰۃ 8 ذکر ہوئے ہیں ان میں 7 کی وضاحت فرما دی تھی۔ فی سبیل اللہ جو ہے اس بارے میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ بعض جو ہے اس کو صرف جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، اور بعض جو ہے دیگر مفاہیم میں بھی فی سبیل اللہ کو لیتے ہیں۔ تو اس فی سبیل اللہ کے بارے میں صحیح موقف کیا ہے؟ اس میں کون کون آ جاتا ہے؟ کیا یہ صرف مجاہدین کے ساتھ خاص ہے یا اس میں دیگر چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں؟ اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے گا، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ جو زکوٰۃ کے 8 مصارف جن کا ذکر ہمارے پروگرام میں ہوا اور وہاں تفصیل عرض کر دی گئی تھی، تو وقت کی قلت کی بنا پر فی سبیل اللہ کی زیادہ وضاحت نہ ہو سکی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو اپنی بات پوری کرنے کے لیے ہم اختصار کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کا کیا معنی علماء نے لیا ہے۔ ویسے اس میں اختلاف ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا۔ کچھ علماء فی سبیل اللہ کی مد کو جہاد کے ساتھ مقید کرتے ہیں، اور کچھ علماء اس کو عموم کا درجہ دیتے ہیں کہ تمام جو اعمال خیر ہیں وہ فی سبیل اللہ میں داخل ہیں۔ ایک رائے اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب عملاً جہاد جاری ہو ولی الامر کی پکار سے، تو پھر جہاد میں زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے گا، اور اس مد کو تمام مدوں پر مقدم کیا جائے گا۔ پہلے ہم لیتے ہیں کہ لغت کے علماء فی سبیل اللہ کو کس معنی میں دیکھتے ہیں۔ یہ بہت سی کتب لغت سے کچھ عبارتیں فی سبیل اللہ اے فی الغزو او فی جمیع القرب، یعنی فی سبیل اللہ یہ جہاد کے ساتھ مقید ہے یا پھر تمام نیکی اور خیر کے کاموں کے ساتھ۔ اور ایک اور لغت کی کتاب میں وہو کل المصارف العامہ فی الخیر کبناء القناطر والجسور والمساجد والمدارس، یہ فی سبیل اللہ جو ہے یہ تمام مصارف عامہ میں جو خیر کے مصارف ہیں وہ اس سے مراد ہیں، جیسے پلوں کی تعمیر ہے یا مساجد یا مدارس کی تعمیر ہے، وہ سارے کام فی سبیل اللہ کی مد میں داخل اور شامل ہیں۔ اور ایک اور کتاب میں کل ما امر اللہ بہ من خیر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بھلائی کے کاموں کا حکم دیا وہ فی سبیل اللہ میں داخل ہے، مگر ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ واستعمالہ فی الجہاد اکثر لنصرت دینہ، لیکن جہاد میں اس کا استعمال زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے۔ اور ایک اور حوالہ یعنی فی سبیل اللہ اے الغزات، یعنی جہاد، او ما یشمل وجوہ الخیر، یا پھر خیر اور بھلائی کے ہر کام میں فی سبیل اللہ داخل اور شامل۔
اس لیے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر فی سبیل اللہ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور علماء نے وہاں بھی عموم لیا ہے، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، یا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، تو یہاں فی سبیل اللہ سے عموم ہی مراد لیا ہے۔ اور اس میں ایک انتہائی صریح دلیل سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی حج کے لیے مدد طلب کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اونٹنی دی بیت المال کے مال سے، زکوٰۃ کے مال سے، اور فرمایا کہ ارکبیھا فإن الحج فی سبیل اللہ، کہ تم اس اونٹنی پر سوار ہو کر سفر کرو حج کا، کیونکہ حج بھی فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صراحت فرما دی کہ فی سبیل اللہ کی اصطلاح میں عموم ہے، یعنی جہاد کے ساتھ مقید کرنا اس حدیث کی مخالفت ہے کہ آپ نے حج کو بھی فی سبیل اللہ قرار دیا۔ اور ایک اور صریح دلیل، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو عبس ابن جبر، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، انہوں نے عبایہ بن رفاع کو دیکھا۔ عبایہ یہ تابعی ہیں اور رفاع بن رافع کے بیٹے ہیں، یعنی صحابی کے بیٹے ہیں، بلکہ رافع بن خدیج کے پوتے ہیں، صحابی کے بیٹے بھی ہیں اور پوتے بھی ہیں۔ یہ جمعہ پڑھنے جا رہے تھے تو ان کے پاس سے گزرے ابو عبس ابن جبر۔ ابو عبس کا نام عبد الرحمن، فتح الباری میں یہ صراحت ہے۔ تو عبد الرحمن ابن جبر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے اور ان کو پیدل جاتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے ان کو بشارت دی نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہم النار، کہ جس بندے کے دو قدم فی سبیل اللہ غبار آلود ہوں ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک فی سبیل اللہ کی اصطلاح اور ایک قدموں کا غبار آلود ہونا۔ عام طور پہ قدم غبار آلود کہاں ہوتے ہیں؟ جہاد کے میدان میں، لیکن صحابی کا فہم ہے کہ یہ یعنی عموم پر محمول ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے آپ جائیں اور آپ کے قدم غبار آلود ہوں، وہ آپ کا جانا فی سبیل اللہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی بشارت موجود ہے کہ ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو یہ فی سبیل اللہ اور قدموں کا غبار آلود ہونا، ان دونوں یعنی اصطلاحات کے باوجود نبی علیہ السلام کے صحابی نے جمعے کے لیے چل کے جانے کو فی سبیل اللہ قرار دیا ہے، اور یہ بڑی صریح دلیل ہے۔ بلکہ حافظ بن حجر نے اس کے تحت ایک اور حدیث نقل کی انہی کے قول کی روشنی میں، یعنی ابو عبس کا قول کہ ابشر فإن خطاک هذه فی سبیل اللہ، کہ تم خوش ہو جاؤ کہ تمہارے یہ قدم فی سبیل اللہ ہیں۔ تو وہ قدم اس وقت میدان جہاد کی طرف نہیں تھے بلکہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے تھے، تو فرمایا کہ خوش ہو جاؤ تمہارے یہ قدم فی سبیل اللہ ہیں۔ تو یہ ایک صحابی کا فہم نبی علیہ السلام کی حدیث سے کہ قدموں کا غبار آلود ہونا اور فی سبیل اللہ غبار آلود ہونا، یہ صحابی نے اس کو عموم پر رکھا ہے، یعنی جو بھی قدم آپ بڑھائیں گے جائیں گے کسی بھی نیکی کے راستے میں، جیسے نماز پڑھنے جانا، جمعہ پڑھنے جانا، تو وہ قدم آپ کے فی سبیل اللہ ہی اٹھ رہے ہیں، اور اگر ان میں غبار آئی تو ان دو قدموں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات یعنی ایک حکم کا تعین ہدف پر بھی ہوتا ہے، تو جہاد فی سبیل اللہ کا ہدف اعلاء کلمت اللہ ہے، اور دعوت اللہ کا ہدف بھی اعلاء کلمت اللہ ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، علم کو نشر کرنا، بدعات کا خاتمہ، شرک کا خاتمہ، یہ بھی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہے۔ اور میں اس موقع پر
جو لجنہ کبار علماء سعودی عرب کی افتاء کمیٹی، اس کے فتوے کا حوالہ دوں گا، جنہوں نے اپنے استفتاء میں، استفتاء کا جواب دیتے ہوئے 4 دلائل پیش کیے ان فی سبیل اللہ کی مد کے عام ہونے کے لیے، جن کا ہم نے ذکر کیا، اور وہ 4 دلائل پیش کر کے آگے لکھتے ہیں اپنا فیصلہ، لذالک کلہ فإن المجلس قرر بالاکثریہ المطلقہ دخول الدعوة إلى الله وما يعين عليها فی معنی و فی سبیل اللہ۔ ان تمام دلائل کی روشنی میں افتاء کمیٹی مطلقاً اکثریت کے ساتھ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ دعوت الی اللہ جو ہے وہ فی سبیل اللہ کی مد میں داخل اور شامل ہے۔ یہ یعنی سعودی عرب کی ایک افتاء کمیٹی کا متفقہ فیصلہ، اور یہ فیصلہ مطبوع ہے ان کی کتب میں، اور جو افتاء کمیٹی کے فتاوے جو موجود ہیں اور ان میں یہ صراحت موجود ہے کہ افتاء کمیٹی کے سارے ارکان مطلقاً اس بات پر متفق ہیں کہ دعوت الی اللہ کی مد جو ہے اس کو فی سبیل اللہ میں داخل کیا جائے۔ بلکہ ایک رکن افتاء کمیٹی کے شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ، انہوں نے ایک اضافی نوٹ لگایا کہ جو فیصلہ کیا افتاء کمیٹی نے بالکل درست ہے، لیکن میں ایک اضافی نوٹ لگانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہا ہنا امر ہام یصح ان یصرف فیہ من الزکاۃ، کہ یہاں ایک ضروری اور بڑا اہم امر ہے جس میں زکوٰۃ خرچ کرنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ ہوا اعداد قوت مالیہ للدعوت الی اللہ، کہ دعوت الی اللہ کے لیے زکوٰۃ کے مال سے ایک مالی قوت تیار کی جائے دعوت الی اللہ کے لیے، ولکشف الشبہ، اور جو بھی شبہات جو دین اسلام پر اور اسلامی ارکان پر اور جو بھی امور پر وارد ہوتے ہیں، ان شبہات کا جواب دینے کے لیے، ان کے ازالے کے لیے جو ہے ایک مالی قوت زکوٰۃ کے مال سے تیار ہونی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَهَذَا يَدْخُلُ فِي الْجِهَادِ وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ فی سبیل اللہ کی مد، تعلیم و تعلم کی مد جو ہے وہ فی سبیل اللہ میں داخل ہے، بلکہ فی سبیل اللہ کی جتنے بھی مدود ہیں ان سب میں بڑی مد جو ہے وہ دعوت الی اللہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن نے بھی کہا وجاہدوا بہ جہادا کبیرا، کہ جہاد کبیر کرو مشرکین کے ساتھ، اور یہاں بہی سے مراد قرآن، ان کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ مشرکین سے جہاد کبیر کرو، تو اس کو جہاد کبیر کہا گیا۔ اور جہاد کبیر کس لحاظ سے، اگر تھوڑی سی ہم 1 منٹ کے لیے اس کی وضاحت پیش کریں تو بات واضح ہو جائے گی۔ ایک ہے قتال اعداء، دشمنوں سے لڑنا، تلوار چلانا، ان کو قتل کرنا، اور ایک ہے دعوت اور تعلیم و تعلم کے ذریعے حق کو ثابت کرنا اور کفر کو مٹانا، شرک و بدعت کو مٹانا۔ تو اس میں فرق کیا ہوگا؟ دیکھیں، جہاد سے، قتال سے مشرکین کی موت واقع ہوگی، اور دعوت الی اللہ سے شرک کی موت واقع ہوگی۔ اگر قتال کریں گے تو کفار مریں گے، دعوت الی اللہ دیں گے تو کفر مرے گا، اور زیادہ اہم کفر کی موت ہے، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قتال رجل واحد اسلام رجل واحد خیر لی من قتل 1000 کافر، میری دعوت سے ایک کافر مسلمان ہو جائے یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے 1000 کفار کے قتل سے۔ تو جہاد اور قتال اعداء میں کفار قتل ہوتے ہیں، اور دعوت اللہ میں کفر قتل ہوتا ہے، کفر کی موت ہوتی ہے، اور کفر کی موت زیادہ افضل ہے بنسبت کافر کی موت کے، کیونکہ اس کو دعوت دیں گے، اس کا اسلام قبول کرنا یقینی ہے، یہ ممکن ہے۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام کی حدیث، میری دعوت سے ایک کافر مسلمان ہو جائے یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میری تلوار سے 1000 کفار کا قتل ہو۔ کہ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ دعوت اللہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے ایک بڑا اہم ہدف ہے۔ تو باہر کیا وہ جو تیسری ہم نے رائے دی ہے کہ اگر جہاد فی سبیل اللہ ولی الامر کے اذن سے جاری ہو، اس وقت ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اموال
اس مد میں صرف کریں۔ لیکن تلوار ہر وقت نہیں چلتی اور جہاد ہر وقت قائم نہیں ہوتا، اور دعوت جو ہے تعلیم و تعلم اور خیر خواہی کا معاملہ ہر وقت موجود ہے۔ مدارس میں تعلیم اور دعوت اللہ ہر وقت موجود ہے، اذانیں گونج رہی ہیں، ہر وقت موجود ہے، لیکن تلوار کا چلنا ہر وقت نہیں ہے۔ جب تلوار چلے اور ولی الامر جہاد کا اذن عام کر دے تو پھر اپنی زکوٰۃ جہاد میں صرف کریں، لیکن تلوار چونکہ ہر وقت نہیں چلتی مگر دعوت ہر وقت جاری ہے، تعلیم کا نظام ہر وقت جاری ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم پورے جو اوقات ہیں سال بھر کے اس میں دعوت اللہ کا اہتمام کریں اور اس میں زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ جمع کریں اور پیش کریں، تاکہ اللہ کا دین قائم رہے، اور جو شبہات ہیں ملحدین کے اور منحرفین کے ان کا ازالہ ہوتا رہے۔ اور یہ بھی اعلاء کلمت اللہ کی ایک بڑی مرکزی شکل ہے جس کو فی سبیل اللہ میں علماء نے شامل کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔